अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 27 नवंबर 2025 है। विफाकी आईनी अदालत के एक जज जिनको जिस मयार पर जज बनाया गया, अब उन्होंने उस मयार पर पूरा उतरना शुरू किया तो वो सख्त तनकीद की जद में है। एक ऐसा फैसला सामने आया जिसके अंदर इखलाकी सबक देने की कोशिश की जज साहब ने, और वो मुकदमा अपनी नोयत का हसास तरीन मुकदमा है। उसमें नौजवान नस्ल को जब उन्होंने इखलाकियात सिखाई तो सख्त रद्द अमल सामने आया। कानून और आइन से इन जज साहब का ताल्लुक कितना है और इनका माजी में किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनकी शोहरत जज के तौर पर है क्या, और विफाकी आईनी अदालत में उनका तकर्रुर किस बुनियाद पर हुआ, इससे मुतालिक तफसीलात आपके सामने रखूंगी। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आईनी अदालत ही के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस सरफराज डोगर को अपने हम पल्ला एक और जो इस वक्त निजाम के फेवरेट तरीन जज हैं उनको मुश्किल में डाल दिया है। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि जस्टिस जहांगीरी के केस में हुकूमत और मौजूदा निज़ाम अदल एक बार फिर बहुत जल्दबाजी में लगता है कि जस्टिस जहांगीरी को जल्द अज जल्द घर भेजा जाए। उनके केस में पेशरफ्त क्या हुई? इमरान खान के मुकदमे में जो कि तोशा खाना का मुकदमा है उसको इल्तवा का शिकार किया गया, और उससे जो जिस किस्म की जो है वो गुफ्तगू ज़ुबान ज़द-ए-आम है, जिस तरह के जो है वो अफ़वाहें फैल रही हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या आया? और सुहेल आफरीदी जो है वो आज मिलने पहुंचे इमरान खान को, वहाँ पर क्या हुआ? अब तक की जो ताज़ा सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने रखती हूँ। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे गालिबन शाम 5 बजे का वक्त होगा। तो हम आगाज़ करते हैं सबसे पहले ये कि वफाकी आईनी अदालत के एक जज साहब जिनका नाम जस्टिस अली बाकिर नजफी है, वो उस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसने नूर मुकद्दम केस को सुना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और नूर मुकद्दम केस के अंदर जो नूर मुकद्दम के को कत्ल करने वाले ज़ाहिर जाफ़र हैं, उनके वकील सलमान सफ्तर ने मुसलसल अदालत के सामने, यानी 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस हाशिम काकर सरबराही कर रहे थे, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम उस बेंच का हिस्सा थे। और उस बेंच के अंदर जब गुफ्तगू हुई तो सलमान सफ्तर की जानिब से नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र के साथ रहने की जो है वो तज़किरा हुआ, और ये ज़िक्र हुआ कि वो शादीशुदा जोड़ा नहीं थे, बल्कि वो साथ रह रहे थे, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। जज साहब ने अपने फैसले के अंदर, अपने इज़ाफ़ी नोट के अंदर उसको नासूर करार दिया, और ये कहा कि ये जो सबक है वो हासिल करना चाहिए यूथ को इन दोनों के जो ताल्लुक है उससे, और ये भी कि हमारे मज़हब और हमारी जो इख़्लाक़ियात और हमारा मुआशरा है, उससे ये जो लिव इन रिलेशनशिप है वो किसी भी सूरत जो है वो उससे किसी भी तरह से अलाइन नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप का तसव्वुर है, ये इंतहाई खतरनाक है, और आजकल नौजवान नस्ल को इस वाक़ये यानी नूर मुकद्दम कत्ल से सबक सीखना चाहिए। जज साहब ये कह रहे हैं कि 2 लोगों के दरमियान में एक जो है वो ऐसा ताल्लुक है जो कि शरई तौर पर मुनासिब नहीं है, और वो ताल्लुक नूर मुकद्दम के कत्ल की वजह बना। जबकि केस के मुहर्रकात कुछ और हैं। केस के मुहर्रकात ये हैं कि एक शख्स जो कि अपनी मर्ज़ी पूरी नहीं कर पाया, वो उसने इतने बेईमाना तरीके से किसी और जो है वो अपने अपने होशो-हवास के अंदर, क्योंकि वो किसी भी तरह से जो है वो उस वक़्त नशे में साबित नहीं होता, उस शख्स ने अपने होशो-हवास के अंदर एक लड़की को का सर जो है वो एक तेज धार स्विस नाइफ जो है उससे, जो कि बड़ी लिमिटेड एडिशन होती है और सिर्फ उमरा के पास ही होती है, उस तेज धार आले से लड़की का गला काट दिया, उसके जिस्म से अलग कर दिया। जज साहब को ये सारी बात, ये सारा वाकया, उस वाकये के कई मुहर्रकात, कई एंगल्स, लड़की का गायब होना, लड़की के भागने की कोशिश करना, उसका कई मर्तबा वहां पर मौजूद ना होना, उसका अपने घर से आना, लिव इन रिलेशनशिप को जज साहब लिविंग रिलेशनशिप लिख रहे हैं, जो कि असल में दुरुस्त इस्तिलाह भी नहीं है, और ये टाइपो है या जज साहब को मालूम ही नहीं है कि कहते क्या है इसको। एक्चुअली लिव इन होता है, नॉट लिविंग। तो जज साहब जो गलत इस्तिलाह लिख रहे हैं उसके साथ उन्होंने केस के असल मुहर्रकात और केस के असल सब्सटेंस को मार दिया। आखिर में अपनी कंक्लूजन में इस पूरे वाकये को एक चीज के साथ लिंक करके, एक तरह से जो जिस एलीट कैप्चर की वो बात कर रहे हैं, जिस एलीट जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में जो उमरा हैं, उन्होंने चीज़ों को इतना ख़राब कर दिया है कि वहाँ पर इस किस्म के कत्ल होते हैं। जबकि इस तरह के कत्ल हमने मुल्क के मुख्तलिफ दीगर हिस्सों में भी देखा, जिसका अमीरी और गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये इस माशरे के अंदर एक जो बुनियाद है, जिसमें ये कहा जाता है कि नहीं, औरत महकूम है, या फिर औरत जो है वो इतनी जो है वो इतनी हेल्पलेस है, या वो इतनी जो है वो कमज़ोर है
کہ مرد کسی بھی طرح سے اس کو قابو کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں آتی قابو میں تو پھر ٹھیک ہے، یا پھر ایک انسان دوسرے انسان کے قابو میں نہیں آتا، یہ وہ مینٹلٹی ہے. یعنی اٹس ناٹ جسٹ مین سینٹرڈ یا اٹس ناٹ جسٹ وومن سینٹرڈ، یہ وہ مینٹلٹی ہے بیسکلی جو دوسرے بندے کو اپنے تابع بنا کر چلنا چاہتی ہے، بجائے اس کے کہ جج صاحب اپنے وزڈم سے اس کو ثابت کرتے ہیں. وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لیو ان ریلیشن شپ کا جو ایک ناسور ہمارے ایلیٹ کے اندر چل رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اس قسم کے قتل جو ہے وہ ہوتے ہیں. جج صاحب نے اپنے جو فیصلہ ہے اس کے اندر ایک سوسائٹل ایول آف ایلیٹ ڈسکرائب کیا. انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور ہے جو کہ ایک جو اشرافیہ ہے اس کے درمیان چل رہا ہے، جبکہ یہ ناسور ہر مکتبہ فکر کے درمیان بھی چل سکتا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایلیٹ ہے یا نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے اخلاقی ٹاپکس کو کیا اس طرح کی ایک سینسٹیو ججمنٹ کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا. جسٹس علی باقر نجفی سپریم کورٹ کے وہ جج ہیں جن کو پہلے سپریم کورٹ لایا نہیں جا رہا تھا، جن کو قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ لانے سے انکار کر دیا تھا. یعنی قاضی فائز عیسیٰ جیسے شخص کو بھی اس بات کا معلوم تھا کہ ان کی شہرت اچھی نہیں ہے. علی باقر نجفی کی ان کو کرپٹ ترین جج سمجھا جاتا ہے. لاہور ہائی کورٹ سے ان کے بارے میں کوئی اچھے جو ہے وہ رد عمل نہیں ملا تھا، اس وجہ سے ان کو سپریم کورٹ نہیں لایا گیا تھا. پھر یہ خدمت لی گئی جسٹس یحییٰ خان سے، ان کو چیف جسٹس بنایا گیا، ان سے یہ خدمت لی گئی بائی میجورٹی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، وہ جوڈیشل کمیشن جس میں حکومتی میجورٹی تھی. اس سے جسٹس علی باقر نجفی کو سپریم کورٹ لا کر کے پہلے ہی دن، سپریم کورٹ آنے کے اگلے ہی دن آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا گیا، اور اب وہ وفاقی آئینی عدالت کے جج صاحب ہیں، اور وہ وفاقی آئینی عدالت کے جج کے طور پر ایک ججمنٹ لکھ رہے ہیں جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں مقدمہ سنا تھا. وہ نور مقدم کیس کا تھا، وہ سال 2021 کا سب سے جو ہے وہ 21-22 کا ہائپڈ اپ کیس تھا. اس سے بڑا مقدمہ ہم لوگوں نے شاید مطلب اس طرح جس کا ٹرائل مکمل ہوا ہو، جس میں ایلیٹ جو ہے وہ ایلیٹ کیپچر کی مثال یا ایلیٹ کا جو یہ جو سوسائٹل ایول آف ایلیٹ ہے وہ اس سے پہلے کسی مقدمے میں اس طرح سے کھل کر ہائی لائٹ نہیں ہوا. یعنی سارا انعام قتل کیس ہے اسی عرصے کا. اسی طرح سے جو ہے وہ دیگر کئی مقدمات ہیں جو کہ ہمارے شاہ زیب قتل کیس آپ کو یاد ہوگا، اس مقدمے میں ایلیٹ کو کوئی پکڑ سکا تھا. یہ وہ واحد مقدمہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر کسی چیز میں، یعنی جیسا آپ کو اس بات سے بھی مسئلہ ہے کہ اس مقدمے کو زیادہ ہائپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ملی، سوشل میڈیا کی ایک پازیٹیو آواز کی وجہ سے نور مقدم کیس ڈیسائیڈ ہوا. نور مقدم کیس میں جج صاحب نے جو اخلاقی درس دینے کی کوشش کی ہے، یہ نہ تو ان کا کام ہے اور نہ ہی وہ اس معاشرے کے سارے بگاڑ جو ہے وہ اپنے 4 لفظوں سے ٹھیک کر سکتے تھے. آپ کا کام آئین اور قانون کی درست تشریح اور آئین اور قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے. اگر کوئی جج اپنے دماغ میں یہ ایک بنیاد رکھ لے گا کہ یہ میرا تھریش ہولڈ ہے، یعنی جج صاحب کے سامنے کل کو ایسے مقدمات بھی آ سکتے ہیں جن میں معاشرتی بگاڑ کی کوئی نیکسٹ لیول ہو اور اس میں ان کو دیکھنا ہو کہ درست کیا ہے غلط کیا ہے. قتل کے مقدمے کو کوئی بھی دوسرا فیکٹر جسٹیفائی نہیں کر سکتا. پاکستان کا قانون ہو، دنیا بھر کا قانون ہو، کسی شخص کی جان لینا جو اللہ پاک نے اپنے پاس ایک اپنا پاور رکھی ہے، اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لینا کہیں بھی درست نہیں ہے، سامنے والا شخص جو بھی ہو. نور مقدم کیس میں تو اس بات کی کوئی کنکلوژن یا اس بات کی کوئی جو ہے وہ یہ بات تو کہیں ثابت ہی نہیں ہوئی تھی. یہ تو سلمان صفدر صاحب نے ایز اے لائر آف ظاہر جعفر یہ معاملہ بار بار عدالت کے سامنے اٹھایا تھا، ورنہ اس سے قبل تو نچلی کورٹس کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر یہ معاملہ ریجیکٹ ہو گیا تھا. یعنی جج صاحب اس سطحی سوچ کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں دوبارہ کہوں گی، میں صحیح اور غلط میں نہیں جا رہی. ایک مقتولہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکی، اس کی لاش کی بے حرمتی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے جس طریقے سے بہیمانہ قتل ہوا، اس کے بعد جو اثرات رہے، ان پر ڈسکشن کرنے کے بجائے، ان پر حساسیت دکھانے کے بجائے جج صاحب نے مورل سکولنگ کی کس کی؟ نوجوان نسل کی. اور ایسی ہی نوجوان نسل جج صاحب کے گھر پہ بھی ہے. جج صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے سال 2023 میں ایز اے جج آف لاہور ہائی کورٹ ایک پروٹوکول مانگا. حسنات ملک صاحب نے آج وہ نوٹیفیکیشن بھی اپنی ٹائم لائن پہ ٹویٹر پہ شیئر کیا. وقت ملا جا کے ضرور دیکھیے گا. جج صاحب نے کہا جی میرا بیٹا جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے، اس کو سرکاری پروٹوکول دیا جائے، اور وہ پروٹوکول دیا گیا. جج صاحب کو وہ سوسائٹی لیول آف ایلیٹ نہیں لگا. جج صاحب کو نہیں لگا کہ وہ اشرافیہ جو ہے وہ اس کی وہ غلط استعمال کر رہی ہے ہمارے مختلف جو معاشرتی نارمز ہیں ان کا. یعنی آپ ایک جج کے بیٹے ہیں، اسی نوجوان نسل سے ہے جس نوجوان نسل کو جج صاحب سکول کر رہے ہیں. تو اپنے گھر کے اندر وہ سکولنگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ بیٹے آپ دنیا کے جس بھی حصے میں جائیں گے آپ کے ساتھ جو ہے وہ سرکاری پروٹوکول لگا ہوگا پاکستان کا، آپ نے فکر ہی نہیں کرنی کیونکہ آپ ایک جج کے بیٹے ہیں. آج وہی جج صاحب وفاقی آئینی عدالت، اس ملک کی سپریم کورٹ سے بھی اوپر کی عدالت کے جو ہے وہ جج ہیں. اور یہ جو اوپینین ہے اب
اب وہ سب پر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے نا، کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سوسائٹل ایول آف جو ہے وہ ایلیٹ ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک مقدمہ جس میں انصاف ہو رہا ہے، گو کہ آپ نے سزا کم کر دی ظاہر جعفر کی، اور اس کے بعد آپ اس سزا کو مینٹین کرتے ہوئے اسکولنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر اس کو پر امپلیمنٹ نہیں کر رہے. آپ اپنے گھر کے اندر کہہ رہے ہیں جی میرے فرزند جا رہے ہیں ملک سے باہر، ان کو جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر بھی پروٹوکول دیا جائے، ان کو ان کو جو ہے وہ اس کے علاوہ نہ صرف جان ایف کینیڈی بلکہ ابو ظبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی جو ہے وہ ان کو پروٹوکول دیا جائے. اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو بھی ان کو ارائیول ایٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی وہاں پر بھی ان کو پروٹوکول دیا جائے. یہ ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے. یعنی یہ امیجن کریے سال 2023 کی بات ہے، تب بھی پی ڈی ایم کا دور تھا، اب کہاں تک باتیں پہنچ چکی ہوں گی. اور اسی پی ڈی ایم نے لا کر کے جج صاحب کو جج بنایا. اس طرح کے ججز کو وفاقی آئینی عدالت کا حصہ بنایا گیا. ان سے اگر قانون اور آئین کی کسی تشریح کی امید ویسے عوام کو تو نہیں ہے، لیکن اس حکمراں اتحاد کو بھی ہے، تو آپ اِنَّ لِلَّہ پڑھ لیں اپنی سوچ کے اوپر، کیونکہ وہ آپ کے بھی کام نہیں آ سکتے. اس طرح کے سطحی سوچ. اور جسٹس علی باقر نجفی کے بارے میں باقاعدہ منٹ آف دا میٹنگ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے موجود ہے کہ ان پر کرپشن چارجز ہیں. ایک کرپٹ جج سے اگر آپ انصاف کی توقع رکھتے ہیں تو آپ کو نہیں مل سکتا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا، میں نے چند دنوں پہلے بھی یہ بات کی، ویسے تو بڑی ملک میں جو بگاڑ بن چکا ہے یہ بڑی سطحی سوچ ہے، لیکن یہ سطحی خبریں آتی ہیں اور یہ پھر ڈسکس ہوتی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کو واپس جی 10 شفٹ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. جو پرانی بلڈنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جہاں پر جسٹس اطہر من اللہ پر وکلا نے ایک مرتبہ دھاوا بھی بولا تھا، جہاں پر جو ہے وہ میاں نواز شریف وغیرہ کے ٹرائل چلے تھے، اسی جگہ پر جہاں سے عمران خان گرفتار ہوئے تھے، اسی جگہ پر شفٹ کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو واپس سے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی واپسی کے لیے ایک قدم آگے بڑھا، اور آج جو جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں انہوں نے جو ہے وہ کیا دورہ کیا اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو خبر یہ سامنے آئی کہ جسٹس ڈوگر کو ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بلڈنگ پسند نہیں آئی. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کی پرانی بلڈنگ، وہ تو ایک نارمل وہ اس میں کوئی لیوشنس نہیں ہے، نتھنگ، وہ ایک نارمل ایک آرڈنری اسٹرکچر پہ بنی ہوئی بلڈنگ ہے. بٹ انفیکٹ وہ بلڈنگ بھی نہیں ہے، وہ ایک احاطہ ہے. وہ فیملی کورٹس بنے تھے، فیملی کورٹس کی جگہ انہوں نے اس وقت پہ ہائی کورٹ شفٹ کر دی تھی. پھر ہائی کورٹ کے لیے باقاعدہ شارع دستور پر جو ہے وہ ہائی کورٹ بنی. پھر وہ بلڈنگ بھی ایک، ویسے تو وہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا لگژری پن دکھتا ہے کہ اچھا وہ بڑی جو ہے وہ سہ منزلہ عمارت ہے، اور اس میں گنبد کے اوپر ایک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جالی بھی نصب ہے، تو وہ گنبد بھی بڑا محفوظ ہے اس کا ایک جالی کے اندر. تو وہ والی بلڈنگ پسند ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کو. دکھائی ان کو وہ گئی تھی، ان کے ساتھ وہ دھوکا ہو گیا ہے کہ جو دکھایا کچھ جاتا ہے اور ہوتا کچھ ہے. تو دکھائی ان کو وہ بلڈنگ گئی، ان کو لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا. اب ان کو وہ ملتان بینچ جیسی، شاید ملتان بینچ بھی اچھا ہوگا، اس جیسی ایک بلڈنگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجا جا رہا ہے. تو وہ پسند نہیں آئی جج صاحب کو. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جسٹس امین الدین خان نے مشکل میں ضرور ڈال دی ہے اپنے جو ہے وہ اپنے جو ان کے شہر کے، ان کے اپنے علاقے کے جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں ان کو. لیکن جسٹس سرفراز ڈوگر کو وہ مشکل جو ہے وہ حل کر کے نہیں دے سکتے، کیونکہ جسٹس امین الدین خان کو کہیں پر تو اپنی وفاقی آئینی عدالت لگانی ہے نا. تو ان کو وفاقی آئینی عدالت، وہ وفاقی شرعی عدالت لگانے نہیں دے رہی، کیونکہ وفاقی شرعی عدالت نے ہفتے میں 2 دن آ کر 2 کیسز کی سماعت کرنی ہوتی ہے. سپریم کورٹ جو کہ جس کے ججز کی تعداد بھی کم کرنے کی اب اطلاع آ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ واپس سے 19 کیے جا رہے ہیں، تو وہ 36 کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ خزانے پر بوجھ کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے. انصاف کدھر ہو رہا ہے سب کو پتا ہے. تو وہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں بھی ایک کمرہ عدالت، 2 کمرہ عدالت نہیں مل سکے جسٹس امین الدین خان صاحب کو. تو اب انہوں نے لینی ہے ایک بلڈنگ، وہ ہے وفاقی آئینی عدالت، اور وہ تو لیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کی بلڈنگ، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو پرانی بلڈنگ ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو پسند نہیں آ رہی. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہوں گی، اور اس گفتگو پر زیادہ وقت بھی صرف نہیں کروں گی، کہ نوکر کی تو نخرہ کی، بات ختم. بہرحال اس کے علاوہ آخر میں ایک اور جو ہے وہ اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں پر جسٹس جہانگیری جو ہیں ان کا مقدمہ آج 27 ہے. کل جو ہے وہ 2 ججز کو گھر بھیجنے کا دعویٰ کرنے والے وکیل میاں داؤد جو ہے، انہوں نے ایک جسٹس جہانگیری کے کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ایک متفرق درخواست دائر کی. وہ متفرق درخواست جو ہے وہ گزشتہ روز دائر ہوتی ہے، آج وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے. بغیر سماعت کے جسٹس جہانگیری کا کیس 1 دسمبر کو فکس کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو وہ جو میاں داؤد کی درخواست ہے وہ آلریڈی اس پر نوٹسز ہو کے وہ مقرر ہو گئی ہے. اب اگلی تاریخ بھی اس کی آ گئی ہے. تو جسٹس جہانگیری کو گھر بھیجنے کی بھی جلدی ہے، کیونکہ جسٹس جہانگیری جو ہیں وہ ویسے تو ان ججز میں سے بھی ہیں جنہوں نے 27ویں ترمیم چیلنج نہیں کی. جسٹس جہانگیری لیکن ایک ہارڈ سٹینس رکھتے ہیں، اور ان کو لے کر کے کچھ ہلکے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو ہر صورت جو ہے
वो निशान इबरत बनाना है, लेकिन हुकूमत में बैठे कुछ हस्तियाँ हैं जो जस्टिस जहांगीरी से खासी कुर्बत रखती हैं और उनके लिए आसान नहीं होगा जस्टिस जहांगीरी को भी घर भेजना। तो ये एक प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जस्टिस जहांगीरी ऑन द अदर हैंड मेरा मेरा ये मानना है कि वो नहीं चाहते कि वो इस तरह के धुंधले माहौल में कहीं जाएँ, बल्कि वो चाहते हैं कि वो अपने ऊपर लगा धब्बा हटाकर जाएँ। लेकिन ये क्या इस सूरत-ए-हाल में हो सकेगा या नहीं, क्योंकि कुछ हलकों की ताकतवर हलकों की ख्वाहिश ये है कि ना सिर्फ जज साहब को ओहदे से हटाया जाए, बल्कि उनको इबरत का निशान बनाया जाए। हालाँकि इबरत का निशान उस जुडिशियल कमीशन को भी बनाना चाहिए। अगर जज साहब की डिग्री के मामले पर इतनी सेंसिटाइजेशन है, तो जामिया कराची से शुरू होना चाहिए मामला, जामिया कराची से आना चाहिए, जिन्होंने वकालत का लाइसेंस दिया, फिर जिन्होंने जज बनाया, फिर जिन्होंने हाई कोर्ट में लगाया, उन सबको लाना लाना चाहिए इस ट्रबल में। लेकिन ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि बुनियाद ही झूठ है। जज साहब की डिग्री दुरुस्त है, तरीक़ेकार उसमें क्या अपनाया गया, यूनिवर्सिटी की जानिब से उसमें क्या लैप्स जोड़ा गया, इस पर फिलहाल कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि जज साहब पर सख्ती लाना जो है वो इस वक़्त मकसूद है। बहरहाल उसके अलावा इमरान खान का तोशाखाना का मुकदमा था। इमरान खान के तोशाखाना के मुकदमे को जो है वो एक मर्तबा फिर आज उसकी हियरिंग होनी थी और बगैर हियरिंग के उस मुकदमे को मुलतवी कर दिया गया और ये इमरान खान के मुकदमे के अंदर एक मामूल बना दिया गया है। ना उनसे मुलाकात कराई जा रही है, उनको लेकर के बहुत स्पेकुलेशंस कुछ अफ़गानी और कुछ इंडियन चैनल्स जो है वो सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, जिसकी वजह से ये सवालात हो रहे हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान की सेहत को कोई खराबी या मसला तो दरपेश नहीं आया, क्यों इस किस्म की खबरें चल रही हैं मुसलसल। तो उस पर जो है वो वफाकी हुकूमत ने अब तक कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के जो है वो वेल बीइंग के लिए ये मुतालबा कर चुकी है कि हुकूमत अपना एक ऑफिशियल मौक़िफ़ दे, ताकि ये जिस किस्म की खबरें चल रही हैं, इनका दम टूट सके। उसके अलावा सोहेल आफरीदी जो है, वो आज फिर इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुँचे। वज़ीर आला की मुलाकात इमरान खान से नहीं कराई गई एंड इट्स क्वाइट क्लियर कि वो कराई भी नहीं जानी। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी क्या हिकमत अमली रखेगी, इससे मुतालिक मैं अगली वीडियो में आपके सामने हाज़िर होंगी। फ़िलवक़्त मुझे जो है वो इजाज़त दीजिएगा। अपने कीमती फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।